मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बड़ी बुलंद वाला है, वो नबी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हैं। वो नबी तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। नबी का तस्करा अपने आप में एक मीठा तस्करा है। जैसे आम इंसानों में कुछ इंसान रहते हैं कि जिनका तस्करा, जिनकी रोइदाद, जिनकी कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो नबी का तस्करा, किसी ने अरबी के अंदर कहा है कि मा इन मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, हम नबी की शान क्या बयान करें। मा इन मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, हम नबी की शान क्या बयान करें, हम तो कर ही नहीं सकते। वलाकिन मदहतु मक़ालती भी मुहम्मदा, हम तो नबी की ज़ात को ले करके आपका तस्करा करके अपनी बात में मिठास लाना चाहते हैं। यानी नबी के तस्करे से हमारे मुंह से जो बातें निकले, जो चर्चा निकले, उसमें मिठास आ जाए, बस ये मकसद रहता है। जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है, पुराशोब दौर है। फितनों की चारों तरफ यलगारें हैं। इंसानियत यूँ कहिए कि बड़ी दुखी है, इंसानियत परेशान हाल है। इस ज़माने को या इन हालात को आप वही हालात कहिए जो किसी ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो ज़माना था, जिसे ज़माने जाहिलियत कहा गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस किए गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर एक एहसान किया। अल्लाह ख़ुद कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, हमने ईमान वालों पर एक एहसान किया। तो गोया उस एहसान के ज़रिए से नबी दुनिया में आए, नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इंसानियत जो ख़ुदकुशी करना चाहती थी, इंसानियत जो जीना नहीं चाहती थी, इंसानियत जो खाई के अंदर छलांग लगाना चाहती थी, उस इंसानियत की कमर पकड़कर आपने उस जहन्नम के गड्ढे से बचा लिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है नबी की शान के बारे में, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम गिरने के करीब थे, जहन्नम के किनारे खड़े थे। अल्लाह ने नबी को भेजा और फिर नबी के ज़रिए से तुमको उस जहन्नम के गड्ढे से बचा लिया। तो आपकी आमद काबिल रहमत है। आपकी आमद दुनिया इंसानियत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही, रहमत रही। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जगह जगह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा कि हज़रत आयशा से, सहाबाए किराम में से किसी ने पूछा कि नबी के अखलाक क्या हैं, तो फरमाया काना खुलुक़ुहु अल कुरान, नबी के अखलाक कुरान है। कुरान पढ़िए, नबी के अखलाक समझ में आएंगे, नबी की ज़ात समझ में आएगी। तो आप कुरान पढ़ते चले जाइए। हम समझते हैं कि चंद आयात में नबी की शान बयान की, आप हर सूरत को, हर पारे को पढ़िए, नबी का तज़किरा मिलेगा। आप जो छोटी सूरा है यासीन शरीफ, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये नबी का तज़किरा चल रहा है। आप एक छोटी सी सूरा नमाज में पढ़ते हैं, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये नबी का तज़किरा चल रहा है। आप छोटी सूरा पढ़ते हैं नमाज में, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये नबी की शान बयान हो रही। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, नबी का तज़किरा चल रहा है। कभी आप फजर की नमाज में पढ़ते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, नबी का तज़किरा है। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, नबी का तज़किरा है। तो कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आपको नबी की शान की जो बुलंदी है वो आप महसूस करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कुरान पढ़िए,
قرآن پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن ہی پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے نبی کی ذات آپ کے سامنے رہے گی اور اس قرآن کی تشریح نبی کی ذات کرے گی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، اور قرآن ہدایت للعالمین ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا اور نبی ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دنیا انسانیت پر ایسے بڑے بڑے عظیم احسانات کیے کہ آپ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ پہلا احسان، سب سے عظیم احسان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا انسانیت پر، وہ یہ تھا کہ انسان کو بھول چکا تھا، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی انسان درختوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا تھا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بعض جانوروں کو انسان سے اچھا سمجھا جاتا تھا، بعض پتھروں کو انسان سے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اس انسان کو جو اللہ کے نبی نے دنیا میں تشریف لا کر جو اٹھایا، مقام و مرتبہ اس کا بلند کیا اتنا کہ پھر فرشتوں کے سلام آئے، فرشتوں کے سلام آئے، یعنی فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیا انسان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول چکا تھا، رشتہ داروں کو بھول چکا تھا، حقوق بھول چکا تھا، ہر انسان دوسرے پر ظلم کرتا تھا۔ ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، تم میں اچھا وہ ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کبھی نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کبھی نبی نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کبھی نبی نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہے اور آپ نے اس کا پیٹ نہ بھر دیا۔ یعنی کیا تعلیمات دی، اور پھر اس پر جو ہے آپ نے ترغیب بھی دلائی، انسان کو یہاں تک پہنچایا۔ جب انسان کو اپنی عظمت سمجھی، جب انسان کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھا، تو پھر انسان ایسا بنتا چلا گیا، ایسا سنورتا چلا گیا کہ کوئی ابو بکر بنا تو کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا تو کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنا۔ آپ یعنی انسانوں کی نظیریں دیکھیے، انسانوں کے نمونے دیکھیے۔ پھر اس کے بعد کا ایک دور آتا ہے تو حسن حسین کا، پھر اس کے بعد کا دور آتا ہے تو پھر تابعی کا، جس میں عمر بن عبدالعزیز ہے، تو اس میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، کیا شاندار انسان پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے انسان کو اٹھایا، انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، انسان کا مقام اور مرتبہ سمجھایا۔ اب اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، اور کیا کیا مثالیں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ آتے چلے جائیے آج 1400 سال تک، تو کوئی ہمارے استاد ہے، کوئی ہمارے شیخ ہے، کوئی ہمارے مربی ہے، کوئی ہمارے ماں باپ ہے جو بڑے نیک صفت، جو بڑے شریف، جو بڑے بھولے بھالے، جن کی ذات سے کبھی انسانیت کو تکلیف نہیں پہنچی، ایسے بھی لوگ دنیا میں آج بھی ہیں۔ یہ سارا جو کچھ آپ اچھائیاں دیکھ رہے انسانوں کے اندر، نبی کی ذات کے صدقے، نبی کی ذات کے صدقے۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت کو اٹھانا، انسانیت کو مقام اور مرتبہ دلانا۔
اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ انسان ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، ساری مخلوق تیرے لیے بنائی گئی اور تو اللہ کے لیے بنایا گیا۔ آپ سورہ نحل پڑھیے اور جو ابتدائی آیات میں اللہ کی تعریف اللہ اپنی قدرت کے نظارے پیش کر رہا ہے، اس میں آپ ہنس کر بیٹھیں گے کہ کیا انسان کے لیے، کیا انسان کے لیے اللہ نے نعمتیں بنائی، کیا کیا نعمتیں دی ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جانوروں کا ذکر، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس جانوروں کو استعمال کر کے تم بڑی بڑی منزلیں طے کرتے ہو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم اپنا بوجھ جانوروں پر لادتے ہو جس کو تم اٹھا نہیں سکتے، جانور تمہارے لیے دیکھیے مسخر کر دیا اللہ نے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، ہر بڑی چیز سے انسان ڈرتا تھا، پتوں سے ڈرتا تھا، سانپوں سے ڈرتا تھا، بڑے خونخوار جانوروں سے ڈرتا تھا، درندوں سے ڈرتا تھا، جو بھی ڈراؤنی اور خطرناک چیز ہوتی تھی اس کے سامنے جھک جاتا تھا۔ اور جب انسان کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھا تو وہ چاند تک چلا گیا، اس نے چاند پر اپنی کمندیں ڈال دی، اس نے ستاروں پر اپنے پیر گاڑ دیے، اس نے ہواؤں پر اپنی حکومت ڈال دی۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھوں کا، گھوڑوں کا، خچروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت پر سائنٹسٹ لوگ غور کیجیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ آنے والے فیوچر میں ایسے ایسے راکٹ، ایسے ایسے جہاز، ایسے ایسے سواری کے سامان بنائے گا جس کو تم ابھی شعور بھی نہیں رکھ سکتے، تم ذہن میں ابھی لا ہی نہیں سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ ذات ہے جو ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم ابھی نہیں جانتے۔ یعنی جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے اس زمانے میں سواری کی چیز گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے۔ اب ان انسانوں کو سے اللہ کہہ رہا ہے ایسی ایسی چیز بنائے گا جس کو تم جان بھی نہیں سکتے۔